اس کے دل میں اللہ سے مانگنے کی خواہش پیدا ہوئی تو مانگے. ہمارے لیے اس کے اندر کیا رہنمائی ہے؟ آج کے لوگوں میں وہ بھی ہے جو دعا کر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. یہ سورہ بقرہ کی آیات 204، 205 اور 206 ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ایک کریکٹر ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یا تذکرہ ہے، یا یوں کر لیجئے کہ بطور مثال یا سبق کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس سے رہنمائی حاصل ہو، سبق ملے. اس کردار کو پہلے ہم قرآن مجید کے تناظر میں جس میں قرآن نے بیان کیا اس میں سمجھ لیتے ہیں. آپ بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس انتخاب کی وجہ رکھوں کہ بھائی ہمارے لیے اس کے اندر کیا رہنمائی ہے آج کے اس دور میں. لیکن پہلے اس کا اصل مفہوم سمجھ لیتے ہیں، اس کی جو اصل جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں. 25واں رکوع ہے. آیات 204، 5 اور 6 ہیں. رکوع 25واں اور 25ویں رکوع کے آغاز میں حج کا ذکر ہے. الحج اشہر معلومات، اور پھر حج کے احکامات ہیں کہ وہ عرفات سے کب نکلنا ہے، مینا میں کب قیام کرنا ہے. اسی بیچ ایک بات اور آئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرو مینا میں، جیسے تم پہلے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. اور پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں وہ بھی ہے جو دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر. یہ جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور ساتھ وہ مشہور دعا آگئی اگلی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو یہ ایک کانٹراسٹ ہے جو وہاں پہ کیا گیا ہے کہ نقطہ نظر کا فرق ہے کہ آیا حج کرنے کے لیے مانگ دنیا رہا ہے. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور اسی حج کے موقع پہ ایک دوسرا بندہ بھی وہی سارے اعمال کر رہا ہے جو اس نے کیے ہیں، لیکن اس کا نقطہ نظر مختلف ہو. کہتا ہے دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. اور حسنہ کا مطلب خوشحالی نہیں ہے، یہ تمام علماء اس پہ متفق ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت دی ہے، سمجھ دی ہے، دنیا میں نیک اعمال کی توفیق دی ہے، یہ دنیا کی حسنہ ہے. برکت جو دی ہے، سعادتیں جو دی ہیں، یہ دنیا کی حسنہ ہے. اور آخرت کی حسنہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور وہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ظاہر اللہ راضی ہو گیا تو پھر اللہ کی خوشنودی کے نتیجے میں جو انعام ملے وہ بھی حسنہ میں داخل ہوں گے. اسی طرح دنیا میں بھی اگر دولت مل جائے، شہرت مل جائے، کچھ مل جائے تو وہ اس حسنہ میں ضمناً داخل ہوگا. اصل مقصود تو ہدایت ہے، ہدایت کی توفیق ہے، نیک عمل کی توفیق ہے، یہ حسنہ ہے. تو دو آدمی ہیں، دو سوچیں ہیں جن کا ذکر کر دیا گیا پیچھے. کہ ایک سوچ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو اللہ سے دنیا مانگ رہا ہے، یعنی جب اسے اللہ کا قرب حاصل ہوا حج کے نتیجے میں، اس کے دل میں اللہ سے مانگنے کی خواہش پیدا ہوئی تو مانگی دنیا. اور ایک دوسرا ہے جو اللہ سے دونوں اللہ ہی سے رہے ہیں لیکن وہ دنیا اور آخرت کی حسنہ مانگ رہا ہے. یہ ایک